مکہ کی خاموش رات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے قریبی دوست کے سامنے ایک ایسی بات رکھتے ہیں جو پوری دنیا بدل دینے والی تھی۔ ابو بکر، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نہ دلیل مانگی گئی، نہ وقت لیا گیا، نہ کسی سے مشورہ کیا گیا۔ حضرت ابو بکر نے فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پہلے بالغ مرد مسلمان بنے اور ایمان لانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں نے جس شخص کے سامنے اسلام پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ تردد ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو بکر خاموش نہیں بیٹھے۔ انہیں معلوم تھا یہ سچ ہے اور سچ کو چھپایا نہیں جاتا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے قریبی دوستوں سے بات کی، نرمی سے، اعتماد سے اور یقین کے ساتھ۔ وہ انہیں کہتے، محمد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اگر وہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یقیناً یہ سچ ہے۔ یہ دعوت زبردستی نہیں تھی، بحث نہیں تھی، بلکہ کردار اور اعتماد کا مجمع تھی۔ اب یہاں تاریخ کا ایک حیرت انگیز باب کھلتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہیں حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ سب بعد میں جنت کی بشارت پانے والے صحابہ بنے اور اسلام کے ستون ثابت ہوئے۔ یوں سمجھ لیجئے اگر ابو بکر نہ ہوتے تو شاید یہ لوگ اتنی جلدی اسلام تک نہ پہنچ پاتے۔ اب ذرا تصویر بدلتی ہے۔ قریش نے دیکھا کہ اسلام پھیل رہا ہے اور ابو بکر اس میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک دن خانہ کعبہ کے قریب حضرت ابو بکر نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ یہ سن کر قریش بھڑک اٹھے۔ عتبہ، شیبہ اور دیگر سرداروں نے ابو بکر کو زمین پر گرا دیا، لاتوں اور گھونسوں سے مارا۔ چہرہ اس قدر زخمی ہوا کہ ناک پہچانی نہ جاتی تھی۔ قبیلہ بنو تیم کے لوگ آئے اور یہ سمجھ کر اٹھا کر لے گئے کہ شاید جان باقی نہ رہی ہو۔ ہوش آیا تو پہلا سوال یہ تھا، رسول اللہ کیسے ہیں؟ اب یہاں ابو بکر کی ہمدردی اور ان کا دل سامنے آتا ہے۔ مکہ کی گلیوں میں ایک منظر، جلتی ریت، سینے پر بھاری پتھر اور زبان پر ایک لفظ، احدن احدن۔ یہ تھے حضرت بلال۔ ابو بکر نے یہ دیکھا اور ایک لمحہ بھی برداشت نہ کر سکے۔ آپ نے امیہ بن خلف کو بھاری رقم ادا کی اور بلال کو آزاد کروا دیا۔ یہی نہیں، آپ نے عامر بن فہیرہ، زنیرہ اور نہدیہ جیسے کئی مظلوم غلاموں کو بھی آزاد کروایا۔ صدیق، یہ لقب کسی نے نہیں دیا، یہ آسمان سے آیا۔ جب واقعہ معراج کا اعلان ہوا، قریش دوڑتے ہوئے ابو بکر کے پاس آئے اور کہا، تمہارے دوست کہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں آسمانوں تک ہوا ہے۔ ابو بکر نے پوچھا، کیا یہ بات محمد نے کہی ہے؟ کہا گیا، ہاں۔ فوراً جواب آیا، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اسی لمحے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدیق ہے۔ اب یہ وہ دور تھا کہ جہاں چھپ کر عبادت کی جاتی، ڈر کے سائے میں ہر دن آزمائش کا گزارا جاتا۔ لیکن ابو بکر کبھی پیچھے نہیں ہٹے، کبھی ایمان کمزور نہیں پڑا۔ وہ مال سے مدد کرتے، زبان سے دعوت دیتے اور جان کی پرواہ کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہتے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو حضرت ابو بکر نے حبشہ ہجرت کا ارادہ کیا۔ راستے میں ابن الدغنہ ملے جو ایک با اثر سردار تھے۔ انہوں نے کہا،
ابو بکر جیسے شخص کو مکہ سے نہیں نکالا جا سکتا۔ تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، سچ بولتے ہو۔ تو انہوں نے امان دی، لیکن یہ شرط لگائی کہ تم کھلے عام عبادت نہیں کرو گے۔ ابو بکر نے کچھ عرصہ برداشت کیا، پھر کہا میں اللہ کی عبادت نہیں چھوڑ سکتا، اور یوں امان واپس کر دی، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔